بعض چیزیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے دل کے اندر بہت قریب ہیں، ان کی روح کے بہت قریب ہیں، ان کے دین کا حصہ ہیں، ان کی دنیا کا حصہ ہیں، ان کی آخرت کا حصہ ہیں۔ اس میں ایک ہے فائنالٹی آف دی پروفٹ کہ نبی پاک آخری نبی، ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ یہ بات اس پہ دو رائے نہیں ہے، اور یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، اسی میں ہماری دین اور دنیا ہے۔ اور دوسرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے، یہ باقی انبیاء کے لیے بھی ہمارے دلوں میں ویسے ہی احترام ہے، باقی جو کتب ہیں اس میں بھی اسلام میں ویسا ہی ہے، باقی مذاہب میں شاید ان کا اس طریقے سے تذکرہ نہیں ہے جس طریقے سے اسلام کے اندر تذکرہ ہے۔ قرآن پاک کے اندر حکم ہے، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے، یہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ تو ہمارے اوپر تو یہ فرض ہے، تو اگر کوئی اس کے اوپر دو رائے رکھے گا، کچھ ایسی چیز کرے گا، تو وہ مسلمانوں کے جذبات مجروح ہونے ہی ہونے ہیں، اشتعال دلانا ہی دلانا ہے۔ تو فرانس نے جو کچھ کیا، اس کے اوپر جو رد عمل آنا تھا، بہت مناسب رد عمل ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے دیا، بہت مناسب ہے۔ ابھی کہنا چاہیے کہ نپا تلا ہے، کوئی بہت اگریسولی انہوں نے جا کے اس کے سر پہ ڈنڈا نہیں مارا، کیونکہ اس کے اوپر ریئیکشن مسلمانوں کا بہت سخت آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اردوان نے ریئیکشن دیا وہ بھی بہت مناسب ہے، لیکن اس کے اوپر مسلم دنیا کو ایز اے ہول ایک پوزیشن اختیار کرنی چاہیے۔ آج ایک کا دل کرتا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے، کل دوسرے کا دل کرتا ہے وہ مذاق اڑاتا ہے۔ یہ مسلم امہ کی کمزوری کی نشانی ہے۔ اربوں ڈالر کا تیل کما کے یا بیچ کے وہ خوش ہوتے ہیں پیرس میں محلات بنا کے، اس سے ایک سٹیپ آگے جائیے اور اپنی طاقت کا اظہار کریے۔ اور طاقت کا اظہار اس لیے نہیں کرنا کہ آپ نے پیرس فتح کرنے چلے جانا، اس لیے کرنا ہے کہ آپ کے فیتھ کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، جس کے بغیر نہ آپ کی دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ تو یہ آج پروگرام کے ہمارے دو حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ تو اسی کے اوپر